جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں ہمارا سبق چل رہا ہے اسماء استفہام کے بیان میں۔ ہم نے پڑھا کہ اسماء استفہام 11 ہیں، وہ ہیں من، ما، این، ایتن، ماذا، کم، کیفا، متا، اینا، ایانا، انا۔ یہ سارے اسماء استفہام ہمیں زبانی یاد کرنا ہوں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان کو پہچان لیں، فوراً کہیں پر بھی دیکھیں کہ ہاں یہ اسماء استفہام ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو آخری اس میں استفہام پر ہماری بات چل رہی تھی انا پر، ٹھیک ہے۔ تو انا کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی آتا ہے کہاں، کوئی مجموعہ کے شعر نہیں آتا جی اس میں جڑ کی طرح، اس میں زار کی طرح، اس میں کوئی مجموعہ یا شعر کیوں جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اچھا یہ اس کو یاد حروف رکھنے کے جار لیے کی کوئی طرح شعر وغیرہ، ہاں تو اس کے لیے تو کوئی شعر وغیرہ نہیں ہے، ایسا شعر تو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر بن جائے تو ماشاءاللہ بہت بڑھیا، مدینہ مدینہ، آپ تو ماشاءاللہ جو ہے شعر بنا لیں گے، آپ نے ماشاءاللہ حروف جر کے تعلق سے بھی بنایا تھا۔ چلیے جی پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہم اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں۔ ہماری بات چل رہی ہے آخر اس میں استفہام انا کے تعلق سے۔ انا کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہاں اور دوسرا معنی ہے کیسے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں کہاں والا معنی ادا کرنا ہے تو ایسی چیز کے لیے کریں گے جس میں کہاں کے معنی فٹ بیٹھتے ہوں، جیسے انا تجلیسو، تو کہاں بیٹھے گا، انا تجلیسو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے انا تجلیسو، تو کہاں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں آئینہ تجلیس بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں اینا تجلیسو بھی کہا جا سکتا ہے، تو کہاں بیٹھے گا یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور انا جب کیسے کے معنی میں آئے گا، کیسے کے معنی میں، تو یوں مثال بنے گی کہ انا تفوزو، انا تفوزو، تو کیسے کامیاب ہوگا، انا تفوزو، انا تفوزو، تو کیسے کامیاب ہوگا، ولم تجتہد، حالانکہ تو نے محنت نہیں کی ہے، ولم تجتہد، انا تفوزو، تو کیسے کامیاب ہوگا، ولم تجتہد، حالانکہ تو نے محنت نہیں کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ محنت نہیں کرتے ہیں تو وہ کامیاب بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اسی کے لیے ایک مثال یہاں پر پیش کر دی، انا تفوزو، فازا یفوزو کا معنی آتا ہے کامیاب ہونا، انا تفوزو، تو کیسے کامیاب ہوگا، ولم تجتہد، حالانکہ تو نے محنت نہیں کی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ نے 11 اسماء استفہام پڑھے کہ جن میں سے بعض جو ہے مترادفات ہیں، مترادفات مطلب بعض جو ہے بعض کے معنی میں ہیں، جیسے آپ نے انا دیکھا، اس کا معنی آتا ہے کہاں، اور اینا کا معنی بھی کہاں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے متا پڑھا جس کا معنی آتا ہے کب، اور ایانا کا معنی بھی کب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے کچھ آپ نے مترادفات پڑھے۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جیسے انا مطلب حضرت کیسے بھی ہوتا ہے تو کیفا تفوزو بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں، تو اس کا معنی کیسے بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے کیفا کو بھی لا سکتے ہیں جس کا معنی کیسے ہے، یعنی آپ یہ بول سکتے ہیں کیفا تفوزو، تو کیسے کامیاب ہوگا، ولم تجتہد، حالانکہ تو نے محنت نہیں کی ہے، جی۔ یعنی جب چاہیں جو لگا سکتے ہیں، تو کوئی قاعدہ وغیرہ نہیں کہاں یہ لگانا کہاں وہ لگانا ہے۔ نہ کوئی قاعدہ نہیں۔
حضور اسماء استفہام کو ہاں اسماء جی، استفہام کو سوال بنانے والے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اسماء استفہام یعنی سوال بنانے والے الفاظ، یعنی جن کے ذریعے سوال کیے جاتے ہیں وہ والے الفاظ، یہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، ہماری بات چل رہی ہے اسماء استفہام کے تعلق سے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے 11 اسماء استفہام پڑھ لیے۔ من، ما، این، ایتن، ماذا، کم، کیفا، متا، اینا، ایانا، انا، یہ 11 اسماء استفہام پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسماء استفہام پڑھ لینے کے بعد میں اب اس کے متعلق مصنف علیہ الرحمہ نے 4 قاعدے پیش کیے ہیں۔ کتنے قاعدے؟ 4 قاعدے۔ آئیے ان چاروں قاعدوں کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی بارگاہ میں ہمارا ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ نے اسماء استفہام پڑھے، من، ما، این، ایتن، ماذا، کیفا، ٹھیک ہے، اور کم، متا، اینا، ایانا، انا، یہ جتنی بھی اسماء استفہام پڑھے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ان کے اوپر کوئی ایسا عامل آئے جو رفع دے تو کیا ان کے اوپر رفع آ سکتا ہے؟ کوئی ایسا عامل آئے جو ان کو نصب دے تو کیا ان کے اوپر نصب آ سکتا ہے؟ اگر ان کے اوپر کوئی ایسا عامل آئے جو جر دے تو کیا ان کے اوپر تو کیا ان کے اوپر جر آ سکتا ہے؟ جی پیارے صاحب، آپ اس کا سوال جواب عطا فرمائیں۔ کہتے نہیں آ سکتے کیونکہ نہیں، مبنی ہے، اور مبنی پر عامل کا کوئی عمل نہیں چلتا۔ جی ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ احمد حسن بھائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر عامل کا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ حالت رفعی میں ان کے اوپر ضمہ، یا حالت نصبی میں ان کے اوپر فتحہ، یا حالت جری میں ان کے اوپر کسرہ، یا علامات رفع ضمہ الف واو، یا علامات نصب کسرہ فتحہ الف یا علامات جر کسرہ فتحہ یا، ان علامات میں سے کوئی سی بھی علامت، کوئی سی بھی حرکت ان کے اوپر نہیں آ سکتی عامل کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں تو اب آئیے کہ یہ جو اسماء استفہام جو ہیں پیارے اسلامی بھائیو، اسماء استفہام یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی، اور مبنی کے اوپر عامل کی وجہ سے اعراب نہیں آتا ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مبنی ہوتے ہیں وہ محلن، کیا؟ محلن، یعنی محل کے اعتبار سے مرفوع، منصوب یا مجرور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اور جس اسم کو پر حرف جر داخل ہو تو وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جس کے اوپر جو منصوب نہ ہو، مجرور نہ ہو، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسماء استفہام جو ہیں، یہ اسماء استفہام بھی مرفوع، منصوب، مجرور ہوتے ہیں، لیکن ان کا آخر بدلتا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف محلن ہوتے ہیں۔ کیا؟ محلن، محل سے مراد یہ ہے کہ یہ نصب کی جگہ میں ہوتے ہیں، یا جر کی جگہ میں ہوتے ہیں، یا رفع کی جگہ میں ہوتے ہیں، بس اتنا ہے۔ جیسے 3 قاعدوں میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب ان اسماء استفہام کے بعد میں کوئی ایسا فعل آ رہا ہے کہ جو فعل ان کو اپنا مفعول بنا رہا ہے تو یہ محلن منصوب ہوں گے۔ دوسرا قاعدہ
کہ اگر ان اسماء استفہام کے اوپر کوئی حرف جر داخل ہو جاتا ہے تو یہ اسماء محلن مجرور ہوں گے، یعنی حالت جری میں ہوں گے، ٹھیک، محلن مجرور ہوں گے، ان کے اوپر علامات جر میں سے کچھ نہیں آئے گا، ایسے ہی محلن منصوب ہوں گے، علامات نصب میں سے ان کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ مبنی ہے۔ اور اگر نصب نہ ہو یعنی منصوب نہ ہو، جر نہ ہو یعنی مجرور نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی محلن منصوب یا محلن مجرور نہ ہو تو ایک ہی صورت رہ گئی بس، مرفوع، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ مرفوع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم ان تینوں قاعدوں کو اچھی طریقے سے بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، قاعدہ نمبر 1 ہے کہ اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں یعنی اس میں استفہام میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام محلن منصوب ہوگا۔ جیسے ایک مثال پیش فرما رہے ہیں، کم یومن سرتا، جی پیارے اسلامی بھائیو ایک مثال پیش فرما رہے ہیں، کم یومن سرتا، ٹھیک ہے، اور دوسری مثال انہوں نے پیش فرمائی ہے، کم سارقن اخذتا۔ چلیے پہلے اتنے کو دیکھیے آپ، کم یومن سرتا، ٹھیک ہے، کم کتنے، یومن دن، کتنے دن، اور سرتا سارا آپ کی ویڈیو نہیں دکھ رہی جی